الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کسی مقام پر تشریف فرما تھے۔ آپ سے کچھ دور چند غیر مسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک فقیر ان غیر مسلموں کے پاس آیا اور اس نے سوال کیا۔ ان غیر مسلموں کو شرارت ہوئی اور انہوں نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے اس فقیر کو کہا، ان کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں ضرور کچھ دے دیں گے۔ فقیر کو تو مالی امداد چاہیے تھی، چنانچہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب دیکھ رہے تھے، چنانچہ آپ نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اور اس فقیر کی ہتھیلی پر پھونک مار کر فرمایا، مٹھی بند کر لو اور جن لوگوں نے تمہیں بھیجا ہے ان کے سامنے جا کر کھول دینا۔ غیر مسلم یہ منظر دیکھ کر ہنس رہے تھے کہ خالی پھونک مار دینے سے کیا ہوتا ہے۔ وہ فقیر مٹھی بند کیے ہوئے ان غیر مسلموں کے پاس پہنچا اور ان کے سامنے آ کر مٹھی کھول دی۔ اب کیا تھا، وہی غیر مسلم جو بطور مذاق ہنس رہے تھے، یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ خالی مٹھی جس پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے درود پاک پڑھ کر پھونک ماری تھی، اس میں 1 دینار سونے کا سکہ موجود ہے۔ امیر المومنین مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی یہ کرامت دیکھ کر کئی غیر مسلم مسلمان ہو گئے۔ پہ حسین و حسن فاطمہ علی حیدر، ہمارے بگڑے ہوئے کام دے بنا یا رب۔ ایک سید صاحب تنگ دستی میں مبتلا تھے۔ وہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے آیا کرتے تھے اور باتوں باتوں میں اپنی تنگ دستی اور غربت کی شکایت بھی کرتے رہتے۔ ایک دن وہ سید صاحب تشریف لائے تو بہت پریشان تھے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا سمجھانے کا انداز صد مرحبا۔ آپ نے کمال حکمت عملی کے ساتھ سید صاحب کو سمجھاتے ہوئے فرمایا، شہزادے یہ ارشاد فرمائیے کہ جس عورت کو باپ نے طلاق دے دی ہو کیا وہ بیٹے کے لیے حلال ہو سکتی ہیں؟ سید صاحب نے فرمایا نہیں۔ اس پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا، ایک مرتبہ آپ کے جدہ اعلیٰ یعنی مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہائی میں اپنے چہرے مبارک پر ہاتھ پھیر کر فرمایا، اے دنیا کسی اور کو دھوکہ دے، میں نے تجھے ایسی طلاق دی جس میں کبھی رجعت یعنی دوبارہ صلح کی راہ نہیں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا، شہزادہ حضور کیا اس قول کے بعد بھی سادتہ کرام کا غربت و افلاس میں مبتلا ہونا تعجب کی بات ہے؟ سید صاحب بولے، واللہ اللہ کی قسم آپ کی ان باتوں نے مجھے دلی سکون بخش دیا، الحمدللہ۔ اس کے بعد شہزادے نے کبھی اپنی غربت کا شکوہ نہ کیا۔ حرص دنیا نکال دے دل سے، بس رہوں طالب رضا یا رب۔ ہائے حسن عمل نہیں پلے حشر میرا ہوگا یا رب، ہوگا کیا یا رب۔ خوف دوزخ کا آہ رحمت ہو، خاک طیبہ کا واسطہ یا رب۔ دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسا ہوا چلا یا رب۔ اس واقعے میں ہمارے لیے سیکھنے کی بہت ساری باتیں ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کے سمجھانے کا دل نشین انداز دیکھیے۔ ایک سید صاحب اپنے غربت کی شکایت کیا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے ایک ایسی کمال حکمت عملی سے انہیں سمجھایا کہ سید زادے کا ادب بھی محفوظ رکھا اور انہیں سمجھا بھی دیا۔ ان کے دل میں بات اتر گئی اور غم دور ہو گیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی نیکی کی دعوت حکمت عملی سے دیا کریں۔ کب کہاں کیا بولنا ہے، کس کو کس انداز سے سمجھانا ہے، اس پر غور فرمائیے اور یہ باتیں سیکھا بھی کریں۔ مزید اس واقعے میں ہمارے لیے سیکھنے کی بات یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری سنائی گئی، جن کے شہزادے یعنی امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، وہی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے در سے زمانے کی جھولیاں بھرتی ہیں، جو مشکل کشا بھی ہیں، حاجت روا بھی ہیں، جو ہر مسلمان کے مولا محبوب مددگار بھی ہیں، وہی مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے کس قدر بے رغبتی رکھتے تھے۔ جب ہمارے ان پیشواؤں نے دنیا اور اس کی محبت کو گوارا نہ کیا تو ہمیں بھی چاہیے کہ دنیا کی محبت کا دل میں بالکل بھی جگہ نہ دیں۔
حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے، نفس بدکار حاوی ہوا ہے، ہائے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، عشق احمد میں آنسو بہوں، حب دنیا سے خود کو بچاؤں، ایسی توفیق دے التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں۔ آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، 10 سال کی عمر مبارک میں اسلام قبول کیا۔ آپ کی والدہ نے آپ کا نام حیدر جبکہ والد نے آپ کا نام علی رکھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا۔ اسد اللہ کا معنی ہے شیر خدا، یعنی اللہ پاک کا شیر۔ علی المرتضیٰ شیر خدا ہے کہ ان سے خوش حبیب کبریاں ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین اول یعنی ابتدائی میں ہجرت کرنے والے، اور عشرہ مبشرہ یعنی وہ 10 خوش نصیب صحابہ جنہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر جنت کی بشارت دی، ان میں سے ہیں۔ غزوہ بدر، احد وغیرہ میں شریک ہوئے۔ آپ کی شجاعت بہادری بہت مشہور معروف ہے۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد آپ مسند خلافت پر تشریف فرما ہوئے۔ آپ نے 4 سال 8 ماہ اور 9 دن تک خلافت کی ذمہ داریاں نہایت حسن بخوبی کے ساتھ انجام دیں۔ 17 یا 19 رمضان سن ہجری 40 ہجری کو ایک خبیث خارجی کے قاتلانہ حملے سے شدید زخمی ہو گئے، اور 21 رمضان شریف اتوار کی رات جامع شہادت نوش فرمائی۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک نسل یعنی سید زادوں کے جد اعلیٰ ہیں۔ واصل باللہ یعنی اللہ پاک کا مقرب بننے کا سبب اور ولایت کے فضائل ملنے کا دروازہ ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ پر لاکھوں سلام ہو۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت بلند ہے۔ آپ کے فضائل بے حد بے شمار ہیں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، یعنی جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ پاک جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی فرما۔ جس کسی کا میں ہوں مولا اس کے مولا ہیں علی، ہے یہ قول مصطفیٰ مولا علی مشکل کشا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اس کے راوی حدیث بیان کرنے والے خود حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اس ذات کی قسم جو دانے کو پھاڑتی یعنی دانے سے درخت نکالتی ہے، اس ذات کی قسم جس نے روح کو پیدا کیا، بے شک نبی امی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ سے وعدہ ہے، مجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، اور مجھ سے بغض یعنی دل میں دشمنی نہیں رکھے گا مگر منافق۔ میں گناہوں کا مریض ہوں اور آپ ہیں میرے طبیب، دیجیے مجھ کو شفا۔ مولا علی مشکل کشا، مغفرت کروائیے، جنت میں لے کے جائیے، واسطہ حسین کا مولا علی مشکل کشا۔ اشکبار آنکھیں عطا ہوں، دل کی سختی دور ہو، دیجیے خوف خدا، مولا علی مشکل کشا۔ بھی لینے کے لیے دربار میں منگتا تیرا، لے کے کشکول آیا مولا علی مشکل کشا۔ کیوں پھیروں در در بھلا، خیرات لینے کے لیے میں فقط مانگتا تیرا، مولا علی مشکل کشا۔ مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے بہت سارے اعلیٰ اوصاف ہیں۔ آپ کو حدیث پاک میں باب مدینۃ العلم یعنی شہر علم کا دروازہ کہا گیا۔ آپ کو شجاعت و بہادری کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ بھی کہا گیا کہ لا سیف الا ذوالفقار ولا فتح الا علی، حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسا کوئی جوان نہیں اور ذوالفقار جیسے کوئی تلوار نہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایسے ہی مولا علی رضی اللہ عنہ کا تقویٰ، آپ کی پرہیزگاری، آپ کا عشق رسول، آپ کی محبت، آپ کا ذوق عبادت، غرض ان گنت یعنی بے شمار اوصاف ہیں جو ہمیں مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی پاکیزہ سیرت سے سیکھنے کو ملتے ہیں۔ مولا علی رضی اللہ عنہ کے ان اعلیٰ اوصاف کمالات میں سے ایک اہم وصف ہے شیر خدا رضی اللہ عنہ کا زہد اور دنیا سے بے رغبتی۔ یہ حضرت رضی اللہ عنہ خصوصی اوصاف میں سے ایک اہم وصف ہے۔ اپنے دور کے بہت بڑے محدث حضرت سفیان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے سب سے بڑے زاہد و امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔
صحابی رسول حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ فرمایا، علی، اللہ پاک نے تمہیں ایسی زینت سے مزین کیا ہے کہ ان سے بڑھ کر پسندیدہ زینت سے اس نے کسی کو راستہ نہیں کیا۔ یہ اللہ پاک کے ہاں نیک لوگوں کی زینت ہے، اور وہ زینت ہے دنیا سے بے رغبتی۔ بس اب نہ دنیا کو تجھ سے کوئی مطلب ہے، نہ تمہیں اس سے کوئی سروکار۔ اے علی رضی اللہ عنہ، اللہ پاک نے تجھے مسکینوں کی محبت عطا فرمائی۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی زینت ہے، اور زینت بھی کون سی؟ اللہ پاک کے نیک بندوں کی زینت، وہ زینت جسے اللہ پاک نے پسند فرمایا ہے۔ اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی شان کی قربان جائیے کہ اللہ پاک نے آپ کو اپنی اس پسندیدہ زینت سے آراستہ فرمایا ہے۔ کاش ہمیں بھی دنیا سے بے رغبتی نصیب ہو جائے، کاش دل سے دنیا کی محبت نکلے، اللہ رسول کی محبت دل میں ایسی سمائے کسی اور چیز کے لیے دل میں جگہ ہی نہ رہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے، لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، تم اپنی نگاہ اس مال و اسباب کی طرف نہ اٹھاؤ جس کے ذریعے ہم نے کافروں کی کئی قسموں کو فائدہ اٹھانے دیا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں، یہ حکم اصل میں ہم غلامان مصطفیٰ کے لیے ہے، یعنی ہم مسلمانوں کو فرمایا گیا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، تمہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کیسی کیسی نعمتیں عطا ہوئیں، تمہیں ایمان ملا، اسلام عطا ہوا، قرآن کریم دیا گیا، ایسے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے تم نوازے گئے، پھر پیارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں انشاءاللہ الکریم تم جنت کی ہمیشہ رہنے والی نعمتیں بھی عطا کی جائیں گی۔ یہ سب کچھ غیر مسلموں کو کہاں نصیب، اس لیے غیر مسلموں کو ملے ہوئے دنیاوی فانی مال و اسباب کی طرف نگاہ مت اٹھاؤ، اسے ہرگز للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھا کرو۔ یہ حقیقت ہے، دنیا فانی ہے، یہ جلد ہی فنا ہو جائے گی۔ یہاں جتنا بھی عیش کر لیں، جتنا بھی مال جمع کر لیں، آخر فنا کے گھاٹ اترنا ہی ہوگا، دنیا سے خالی ہاتھ جانا ہی ہوگا۔ ہم سب یہ بات جانتے ہیں، مگر افسوس دنیا، مال و دولت، یہاں کی فانی نعمتوں کی محبت ہمارے دلوں میں گھر کر گئی۔ کاش ہم دنیا کے بجائے آخرت کے طلبگار بن جائیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے، قُلْ أُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، تم فرماؤ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتا دوں؟ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہمیشہ ان میں رہیں گی۔ یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے فرمائیے کہ میں تمہیں دنیاوی مال و دولت، سونا چاندی، کاروبار، باغات، عمدہ سواریاں اور بہترین مکانات سے اچھی عمدہ اور بہتر چیز بتا دوں؟ سنو، وہ اللہ پاک کے قرب کا گھر یعنی جنت ہے، اس میں دودھ، شہد، پاکیزہ شراب کی نہریں بہہ رہی ہیں، یہ جنت پرہیزگاروں کے لیے ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سن لو، بے شک دنیا منہ پھیر جا رہی ہے اور آخرت آ رہی ہے، ان دونوں کے طلبگار ہیں، تم دنیا کے طلبگار مت بننا، آخرت کے طلبگار بنو۔ بے شک آج عمل کا دن ہے، آج حساب نہیں، کل عمل کا وقت نہیں، حساب کا دن ہوگا۔ حرص دنیا نکال دے دل سے، بس رہوں طالب رضا یا رب، ہائے حسن عمل نہیں پلے، حشر میرا ہوگا کیا رب؟ خوف دوزخ کا ہے رحمت، رحمت ہو خاک طیبہ کا واسطہ یا رب، دل کا اجڑا چمن پھر آباد، کوئی ایسا ہوا چلا یا رب۔ ہمارے آقا مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہد کی کیا شان ہے۔ آپ امیر المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، تاج و تخت آپ کا تھا، آپ چاہتے تو عیش و عشرت سے بھرپور زندگی گزار سکتے تھے، مگر آپ نے زہد و تقوی والی، صبر و قناعت والی زندگی گزارنا پسند فرمایا۔ حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی خدمت سراپے عظمت میں حاضر ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے جو شریف کی روٹی اور دودھ کا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، روٹی خشک اور اس قدر سخت تھی کہ کبھی اپنے ہاتھوں سے اور کبھی گھٹنوں پر رکھ کر توڑتے تھے۔ یہ دیکھ کر میں نے آپ رضی اللہ عنہ کی کنیز فضہ رضی اللہ عنہ سے کہا، آپ کو ان پر ترس نہیں آتا؟ دیکھیے تو صحیح، روٹی پر
بوسی لگی ہوئی ہے، ان کے لیے جو شریف چھان کر نرم روٹی پکایا کریں تاکہ توڑنے میں مشقت نہ ہو۔ فضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے عہد لیے ہے کہ ان کے لیے کبھی بھی جو شریف چھان کر نہ پکایا جائے۔ اتنے میں امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری طرف متوجہ ہو فرمایا، اے ابن غفلہ، آپ اس کمیز سے کیا فرما رہے ہیں؟ میں نے جو کچھ کہا تھا عرض کر دیا اور التجا کیا، امیر المومنین آپ اپنی جان پر رحم فرمائیے اور اتنی مشقت نہ اٹھائیے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے ابن غفلہ، دو عالم کے مال و مختار مکی مدنی سرکار محبوب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل و عیال نے کبھی 3 دن برابر گہن کی روٹی شکم شاعر ہو کر نہیں کھائی اور نہ ہی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آٹا چھان کر پکایا گیا۔ امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کے صادقے پر ہماری جان قربان ہو۔ اتنی مشقتیں برداشت کرنے کے باوجود زبان پر کبھی حرف شکایت نہ لاتے۔ غذا کے ساتھ ساتھ آپ کا لباس بھی انتہائی سادہ ہوا کرتا تھا۔ ایک بار آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کی گئی، آپ اپنی قمیض میں پابند کیوں لگاتے ہیں؟ فرمایا، یخشع القلب و یقتدی بہ المؤمن، یعنی اس سے دل میں خشوع پیدا ہوتا ہے اور اس سے لوگ بندہ مومن کی اقتداء کرتے ہیں۔ کاش حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کے صدقے ہمیں بھی زہد و تقویٰ کی دولت نصیب ہو جائے۔ کاش ہمارے دل سے دنیا کی محبت نکلے، ہم دنیا عیش و عشرت کی جگہ آخرت کے رام و سکون کے طلبگار بن جائیں۔ ایک رات امیر المومنین مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ باہر نکلے اور ستاروں کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر فرمایا، اے نوف، سو رہے ہو یا جاگ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، امیر المومنین جاگ رہا ہوں۔ فرمایا، اے نوف، دنیا میں زہد اختیار کرنے اور آخرت میں رغبت رکھنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے رہنے کے لیے بلند بالا مکانات تعمیر کرنے کے بجائے خالی زمین کو اختیار کیا، اس کی خاک کو اپنا بچھونا بنا لیا اور اس کے پانی کو خوشبو تصور کر لیا، تلاوت قرآن کریم اور دعا کو اپنی پہچان اور شعار بنا لیا، دنیا سے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی طرح کنارہ کشی اختیار کی۔ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی روایت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں زہد اختیار کرتا ہے، اللہ پاک اسے علم لدنی اپنے پاس سے خاص علم سے نوازتا ہے، بغیر کسی واسطہ کے ہدایت فرماتا ہے، نور بصیرت عطا فرماتا اور ضلالت و گمراہی سے بچاتا ہے۔ جب زہد و تقویٰ دنیا سے بے رغبتی وغیرہ کا بیان سنتے تو شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ اب وہ حالات نہیں ہیں، دنیا بدل چکی ہے، اب یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا، معاشرے کے ساتھ بھی چلنا پڑتا ہے۔ آئیے اس وسوسے کے علاج کے لیے ایک حدیث پاک سنتے ہیں۔ مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے علی، جب لوگ آخرت سے بے رغبت ہو جائیں گے، دنیا سے محبت کریں گے، مال و وراثت حب کھائیں گے، مال سے بہت زیادہ محبت کریں گے، دین کو بگاڑیں گے اور حکومت کی طرف مائل ہو جائیں گے، اس وقت تم کیا کرو گے؟ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انشاءاللہ الکریم میں ان لوگوں کو اور جو انہوں نے اختیار کیا اس کو چھوڑ دوں گا، میں اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کو اختیار کروں گا، مرتے وقت تک دنیا کی مصیبتوں اور آفتوں پر صبر کرتا رہوں گا یہاں تک کہ آپ سے ملوں گا۔ یہ سن کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے سچ کہا، اے اللہ پاک علی کو ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم ذرا معاشرے کا جائزہ لیں، معاشرے کا جو نقشہ اس حدیث پاک میں بیان ہوا، کیا وہ سب کچھ آج ہو نہیں رہا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ آخرت سے بے رغبت ہو جائیں گے۔ آج لوگ آخرت کی فکر سے دور ہیں، لوگوں کی ایک بڑی تعداد قبر و آخرت کی یاد سے غافل ہیں۔ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ دنیا سے محبت کریں گے، آج اکثریت محبت دنیا میں گرفتار ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ حق کر کے مال و وراثت کھائیں گے۔ آج مال و وراثت میں خیانت کی جا رہی ہے، دوسروں کے حقوق پامال کی جا رہے ہیں، مال وراثت کے حقداروں کو ان کے حق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ سرکار عزیز وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ مال سے بہت زیادہ محبت کریں گے۔ آج محبت مال و دلوں میں رچ بس چکی ہے، مال کی محبت میں چوریاں کی جاتی ہیں، ڈکیتیاں ہوتی ہیں، نام تول میں کمی کی جاتی ہے، مال کی محبت میں گناہوں کا بازار گرم کیا جاتا ہے، سودی لین دین ہوتا، حرام ذرائع سے مال کمایا جاتا ہے، غرض مال کی محبت دلوں میں گھر چکی ہے۔ رسول ذی شان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ دین کو بگاڑیں گے، عہدے منصب اور حکومت کی طرف مائل ہو چکے ہیں۔ یہ بات بھی ہم معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں، ایسا ہو رہا ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے، آج ہمارے آقا
مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تو وہ کیا کرتے؟ مولا علی رضی اللہ عنہ 5 کام بیان کیے کہ اگر ایسے زمانے میں آپ ہوتے تو 5 کام کرتے۔ آپ نے کہا میں ان آخرت کو بھولنے، دنیا سے محبت رکھنے اور دین میں فساد پھیلانے والے لوگوں کو چھوڑ دوں گا، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کی صحبت سے بچیں، فکر آخرت اپنانے والے، قبر و آخرت کی تیاری میں مصروف رہنے والے نیک پرہیزگار عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں۔ مولا علی رضی اللہ عنہ نے کہا لوگ اس وقت جو اختیار کریں گے یعنی دنیا پرستی، آخرت سے بے فکری، مال کی محبت، عہدے، حکومت کی محبت وغیرہ، اس سب کو چھوڑ دوں گا، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے پیچھا چھڑائیں، مال کی محبت، دنیا کی محبت، آخرت سے بے فکری، عہدے، منصب کی حرص وغیرہ دل سے نکالیں، قبر و آخرت کی تیاری کریں، جنت میں لے جانے والے اعمال اپنائیں اور دل میں خوف خدا بڑھانے کی کوشش کریں۔ مولا علی رضی اللہ عنہ نے کہا میں اللہ رسول کی اطاعت اختیار کروں گا، یہ بھی بہت اہم کام ہے۔ آج کل ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ چلو اس طرف کو ہو جس طرف جا رہا ہو تم بھی اس طرف کو چلو، یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ ہمارے لیے معیار معاشرہ نہیں، ہمارے لیے معیار حالت نہیں، زمانہ نہیں، کوئی قوم نہیں، ہماری زندگی کا معیار، ہمارے لیے بہترین نمونہ گنبد خضرا کی مکین جناب صادق امین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ معاشرہ جیسا بھی ہو، حالات جیسے بھی ہو، ہم نے اللہ پاک اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری ہی کرنی چاہیے۔ ذرا غور تو فرمائیے، اگر معاشرے میں سود عام ہو جائے تو کیا ہم بھی سودی لین دین کرنے لگیں گے؟ اگر معاشرے میں شراب اور بدکاری عام ہو جائے تو کیا ہم بھی معاذ اللہ یہ کام کرنے لگیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ہم ہر حال میں اللہ پاک اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کریں گے۔ ہم نے کلمہ معاشرے کا نہیں بلکہ اللہ رسول کا پڑھا ہے۔ یہی بات مولا علی رضی اللہ عنہ سمجھا رہے ہیں۔ اگر معاشرہ بگڑ جائے، لوگ آخرت کو بھول کر دنیا پرست ہو جائیں، دین میں فساد پھیلنے لگے تو میں اس فتنہ بھرے دور میں بھی لوگوں کی پرواہ نہیں کروں گا، معاشرے کے پیچھے نہیں چلوں گا، بلکہ اللہ پاک اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری اختیار کروں گا۔ دل سے دنیا کی محبت دور کر کے یا علی دید و عشق مصطفیٰ مولا علی مشکل کشا۔ مولا علی رضی اللہ عنہ مزید کہا جب لوگ آخرت سے غافل اور دنیا پر شیدا ہو رہے ہوں گے، میں اس وقت دنیا کو نہیں بلکہ آخرت کو اختیار کروں گا، اور یہ سب کرنے میں مشکلات کا سامنا ہوگا۔ جب لوگ بگڑ جائیں گے، معاشرے کا نقشہ ہی بدل جائے گا۔ ایسے وقت میں آخرت کی فکر کرنا، اللہ رسول کی فرمانبرداری کرنا، سنتیں اپنانا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا نہایت مشکل کام ہوگا۔ لوگ تانے دیں گے، انگلیاں اٹھائیں گے، معاشرے میں برا بھلا کہا جا رہا ہوگا، تو کیا کرنا ہے؟ مولا علی رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان مشکلات و مصائب اور آفات پر مرتے دم تک صبر کرتا رہوں گا۔ آج کے اس پرفتن دور میں ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے؟ ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارا انداز، ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ مولا کائنات مولا علی رضی اللہ عنہ ہمیں ایک پورا نصاب دے دیا ہے، کاش ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، کاش ہم یہ انداز اختیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔